وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا قرآن و احادیث میں اس مضمون کو واضح کیا ہے، کہیں پر اجمالاً، کہیں پر تفصیلاً، کہ تم پر جو حالات آتے ہیں، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم جو تکلیفوں کا شکار ہوتے ہو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے۔ کہیں پر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی ہوگی، آخرت میں بھی تنگی ہوگی۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ لوگوں کی کرتوت اور لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا اور بعض کرتوت کا مزہ چکھائے۔ تو بعض اعمال بد کا نتیجہ حالات کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتے، اس کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں بہت سے انسان، بیشتر انسان، ان کا خیال یہ ہے، ان کی خام خیالی یہ ہے کہ غفلت میں اور معصیت میں زندگی گزارتے ہیں، ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے اور اپنے رب سے رجوع کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، آخرت میں سزا سے اور آخرت میں عذاب سے بچ جائیں گے۔ گویا بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ اعمال بد اور گناہوں کی سزا صرف آخرت میں ملتی ہے. گناہوں کی وجہ سے پکڑ قبر میں اور حشر میں اور آخرت میں ان مراحل میں ہوتی ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سوچ اور یہ تصور اور یہ نظریہ غلط ہے. حقیقی بات اور سچی بات یہ ہے کہ گناہوں کی سزا دنیا ہی میں ملنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گناہوں کی سزا پوری کی پوری دنیا میں مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. کچھ مزہ اس کا چکھا دیا جاتا ہے دنیا میں اور پوری سزا تو آخرت میں ملتی ہے. یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انبیاء پر بھی حالات آتے ہیں، بظاہر وہ بھی پریشانیوں میں گھرے نظر آتے ہیں. اولیاء پر بھی حالات آتے ہیں، معصوم بچے جو مکلف نہیں ہوتے، مجنون جو مکلف نہیں ہوتے، وہ بھی پریشان اور مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اور برے لوگ، معصیت میں مبتلا لوگ، وہ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. تو پتہ کیسے چلے کہ کسے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور کسے آزمایا جا رہا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارہ کیا، اس میں الفاظ مختلف ہیں اور جو سزا کا تذکرہ ہے اس میں الفاظ الگ ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے. یہاں مصیبت کا لفظ ہے. اور انبیاء کی آزمائش کا جہاں تذکرہ ہے وہاں ہے ای الناس اشد بلاء، وہاں بلا کا تذکرہ ہے. یہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، کہ سخت امتحانات اور سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب ہوتا ہے، جو ان کے جیسا ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں. عذاب جو ہوتا ہے اس میں آدمی رجوع نہیں ہوتا اللہ کی طرف، اور جو آزمائش ہوتی ہے اس میں بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. آزمائشیں اور پریشانیاں اس کی مختلف حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی حکمت ہوتی ہے. اور گناہوں کی سزا کی شکل میں عذاب بھی آتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں گناہوں کی سزا نہیں ملتی تو پھر نافرمان قوموں اور ظالم اور سرکش لوگوں کو جو سزائیں ہوئیں، قرآن جن واقعات سے بھرا پڑا ہے، اس کے متعلق ہم کیا کہیں گے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قرآن کہتا ہے ہم نے ان ظالموں کو، ان باغیوں اور طاغیوں کو، ان سرکشوں کو، ہم نے ان سب کو ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور چیخ کی وجہ سے یہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دیے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے بھی ظالم اور سرکش لوگ تھے کہ ان کی سرکشی اور گناہوں کے نتیجے میں ہم نے انہیں دریا میں ڈبو دیا، غرق کر کے ہلاک و برباد کر دیا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. تو ظالم قوموں کے ظلم کے نتیجے میں، ان کے گناہوں اور ان کی سرکشیوں کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی عذاب آیا. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی.
اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کبھی تنبہ ہوتا ہے، ایک وارننگ دی جاتی ہے، ایک الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، کبھی ذرا سی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کبھی تکلیف اور پریشانی اور حالات سامنے نظر آتے ہیں، اس سے آدمی بچ جاتا ہے، تو پھر تنبہ ہو جاتا ہے کہ شاید میرے فلاں گناہ کی وجہ سے، فلاں معصیت کی وجہ سے، فلاں جرم کی وجہ سے مجھ پر یہ حالات آئے یا آ سکتے تھے، یہ خطرہ ٹل گیا۔ بعض لوگ جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نیک بناتے ہیں انہیں تنبہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر میں جھوٹ بول دوں تو مجھے کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا بھی لوگوں کا مزاج ہے کہ تنبہ ہو جاتا ہے، کوئی خطرہ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے تو انہیں فوراً تنبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے فلاں غلطی کی وجہ سے میری پکڑ ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بچ گیا، پھر وہ توبہ کر لیتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، جوانی میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا پھر بڑھاپے میں آدمی بھگتتا ہے، بڑھاپے میں اس پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگی آتی ہے، اپنے دھتکار دیتے ہیں، اپنے مخالف ہو جاتے ہیں، گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے، بے سہارا کر دیا جاتا ہے آدمی۔ توجہ ادھر نہیں جاتی کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری معصیت کی وجہ سے، میری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر دیا، آج میری اولاد نافرمان ہو گئی، میرے بیوی بچے میرا اپنا ساتھ نہیں دے رہے، جن کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، میں نے اپنی زندگی لگا دی، میں ان کے لیے کماتا رہا، محنتیں مشقتیں کرتا رہا، دنیا کی خاک چھانتا رہا، سردی اور گرمی کے تھپیڑوں سے لڑتا رہا، آج یہ میری مخالفت کر رہے ہیں، میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرا اپنا بنایا ہوا گھر مجھ پر تنگ کر دیا گیا۔ یہ کبھی جوانی کی اور پہلے وقتوں کی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، بڑھاپے میں ملتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کا خفیہ نظام کام کرتا ہے، اللہ کی پناہ، آدمی گناہ کرتا ہے، معصیت اور جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اسے ڈھیل دی جاتی، اسے مہلت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے معصیت کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ عیش کی زندگی ہے، گناہوں کی وجہ سے گرفت نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی، اور پھنستے چلے جاؤ اور گرتے چلے جاؤ معصیت میں، جرائم میں، یہاں تک کہ نعمت کے اور عیش و عشرت کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب وہ بھول جاتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو نصیحت کو جب وہ بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر کشادگی کے اور وسعت کے دہانے اور دروازے کھول دیتے ہیں۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ڈنڈی بھی مارتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ ڈکیتی بھی کرتا ہے، یہ غلط طریقے سے کاروبار بھی کرتا ہے، اور اس کا کاروبار چمکتا ہی جا رہا ہے، اس کی دکان چمکتی ہی جا رہی ہے، ادھر ایک فلیٹ خرید لیا، ادھر ایک گاڑی خرید لی، لڑکوں کی شادی کر رہا ہے اور دھوم دھام سے خرچے کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، ہر طرح سے عیش و عشرت بظاہر نظر آ رہی ہے، وسعتیں ہی نظر آ رہی ہے، دولت کا انبار نظر آ رہا ہے، تو آدمی بظاہر کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، یار یہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اس کا کاروبار ٹھیک نہیں، حلال طریقے سے کاروبار نہیں کرتا، جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، گناہوں کا اور جرائم کا ارتکاب کرتا ہے،
اور وسعت ہی وسعت ہے، رزق کے دہانے کھول دیے گئے اس کے لیے، پلیٹ پر پلیٹ خریدے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ اور جرائم میں پھنستے چلے جاؤ، معصیت کے دلدل میں گھستے چلے جاؤ، پھر اچانک پکڑا جاتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، اچانک پکڑا جاتا ہے، پھر موقع نہیں ملتا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سے دھوکے میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، معصیت اور گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی بظاہر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، پھر اچانک اسے پکڑا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بات سمجھائی بھی کہ جب کسی گنہگار کو، کسی معصیت میں گرفتار شخص کو تم یہ دیکھو کہ اس پر کشادگی اور کشائش مسلسل آ رہی ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل ہے، پھر اچانک اس کی نکیل پکڑی جائے گی اور کسا جائے گا اور اچانک اس کی گرفت ہوگی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ قوموں پر جو حالات آتے ہیں، انفرادی جو حالات آتے ہیں، امت پر جو حالات آتے ہیں، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا صرف آخرت پر موقوف کر دی جائے، آخرت میں دی جائے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہا، گھوڑا بدک گیا، فوراً واپس گھر میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ کی، یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے میرا وفادار گھوڑا سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ کیا ہماری توجہ کبھی اس طرف جاتی ہے؟ ہماری گاڑی خراب ہو جائے، ہماری بائک اسٹارٹ نہ ہو، ہماری اولاد ہماری بات نہ مانے، ہماری بیوی ہم پر چڑھائی کر رہی ہے، ہمارے اپنے ہمارے مخالف ہو جائیں، کیا ہماری توجہ ہمارے گناہوں کی طرف جاتی ہے کہ ہمارے جرائم کی وجہ سے، ہمارے فلاں گناہ کی وجہ سے یہ ہم پر حالات آ رہے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی میں اپنی اولاد میں، اپنی بیوی میں اور اپنی سواری میں کوئی نافرمانی، کوئی سرکشی دیکھتا ہوں، مخالفت دیکھتا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں ہو نہ ہو مجھ سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو زیادہ لائق اور مناسب ہو کہ دنیا میں اس کی سزا کو جلدی کیا جائے، اسے آخرت پر موقوف نہ رکھا جائے۔ مع ما يدخر له فی الآخرہ، آخرت میں جو سزا ہے وہ ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا دی جاتی ہے، آخرت کے لیے صرف نہیں رکھا جاتا۔ وہ کیا ہے؟ مثل البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا کو آخرت پر موقوف نہیں رکھا جاتا، دنیا میں بھی اس کی سزا بندے کو مل کر کے رہتی۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو مرضی کرے اپنی مخلوقات میں، کائنات میں کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حرمت علی الظلم، میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔
لہذا بندے ایک دوسرے پر ظلم کریں، یہ اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مظلوم کی بددعا سے ڈرایا، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے، مظلوم کی آہ سے ڈرتے رہا کرو، اس کی بددعا سیدھے عرش تک ٹکراتی ہے، بیچ میں کوئی آڑ اور حائل نہیں ہوتا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غریب آدمی مچھلی کا شکار کرتا تھا، وہ شکار پر گیا نہر کے کنارے، اس نے مچھلی کا شکار کیا، اتفاق سے ایک شخص پہنچا، اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس ماہی گیر نے منع کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بال بچوں کے انتظام کے لیے یہی سب کچھ ہے، اور کوئی معیشت کا اور کوئی میرا کاروبار نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں مچھلی پکڑتا ہوں، اسے بازار میں فروخت کر دیتا ہوں، 2-4 روپے جو مل جاتے ہیں اس کے ذریعے سے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس شخص نے جبراً اور ظلماً مچھلی لے لی۔ اللہ کی شان، وہ مچھلی زندہ تھی، صحیح سلامت تھی، اس مچھلی نے اس کی انگلی میں، اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا۔ اب اس مچھلی نے جب کاٹ لیا تو ایسی تکلیف، ایسا درد کہ یہ درد کی تاب نہیں لا پا رہا، اور اس کی وجہ سے اس کا ناخن اور اس کی انگلی سڑتی چلی جا رہی، ایک زہر پھیلتا چلا جا رہا۔ یہ علاج کے لیے اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ اس کے انگوٹھے کو کاٹ دیا گیا، پھر بھی یہ مرض بڑھتا رہا اور اس کی انگلیاں سڑتی رہیں، اس کے ہاتھ کو اور آگے سے کاٹا گیا، حتیٰ کہ اس کے آدھے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ درد اب بھی ختم نہیں ہو رہا، تکلیف اب بھی باقی ہے۔ حسن اتفاق کسی ایسے حکیم کے پاس یہ پہنچا جو صاحب دل بھی تھے، جو اللہ والے بھی تھے۔ انہوں نے پورا مسئلہ پوچھا، پورا واقعہ پوچھا کہ یہ تکلیف کیسے ہے، یہ پریشانی کیوں لاحق ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ صورت پیش آئی تھی، ایک ماہی گیر سے مچھلی میں نے زبردستی ہڑپ لی تھی، جس کی وجہ سے مچھلی نے کاٹ لیا تھا، اس کی وجہ سے یہ تکلیف میں جھیل رہا ہوں۔ اس حکیم نے جواب دیا، اللہ والے نے جواب دیا کہ بس اس کا وہی علاج ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، اس مظلوم شخص کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو، وہ اگر معاف کر دے گا تمہاری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ یہ آدمی تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ شکار کے لیے آیا کرتا تھا، ایک دن اتفاق سے مل گیا اور اس سے ساری صورت حال بیان کی اور معافی مانگی، اس نے معاف کیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ یہ ظلم کی اور گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہم اس غفلت میں نہ پڑے رہیں، اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ آج اگر ہمارا کاروبار چمکتا ہے، غلط طریقے سے ہم دکانداری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا مال چھپا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں اور ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور بعد میں چل کر کے توبہ کر لیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، تسبیح ہاتھ میں آ جائے گی۔ نہ اس خام خیالی میں نہ رہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا گناہ جس کی سزا کو مؤخر نہیں کیا جاتا، جلدی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، وہ قطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کو توڑنا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، غلط سلوک کرنا۔ آج لوگ بڑے فخریہ انداز میں کہتے 3 سال سے بات چیت نہیں ہے، 3 سال سے اپنے بھائی سے میں نے اس کے گھر تک اس کے گھر نہیں گیا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس سے بات نہیں کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3،
کسی عام مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دینا، بات چیت نہ کرنا، یہ جائز نہیں، حلال نہیں۔ یہ جائے کہ اپنا رشتہ دار، اپنے قرابت دار سے قطع تعلق کرنا۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمارے بچوں کو یاد رہتی ہیں، ہمیں یاد رہتی، لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صرف بچوں کو یاد کرانے کے لیے یا خود یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، عملی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے؟ صل من قطعک، جو قطع رحمی کرے، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو محروم کرے، جو تمہیں نہ دے اسے دیا کرو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، غلط کرے، اسے معاف کر دیا کرو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں اور 2-4 گناہوں کا تذکرہ ہے، اس میں سے ایک خیانت ہے۔ جو بندہ خیانت کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ اسی طرح حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا کو آخرت پر نہیں ٹالا جاتا، دنیا میں بھی بندہ دیکھ لیتا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک آدمی کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ آج اگر اولاد اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے، انہیں تکلیفیں پہنچا رہی ہے، انہیں پریشان کر رہی ہے، تو ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ والدین بنیں گے انہیں بھی ایسی ہی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص اپنے بوڑھے والدین سے تنگ آ چکا تھا، ان کی بیماری سے، ان کی آزاری سے، ان پر خرچ کرنے سے۔ ایک دن اس نے سوچا یہ ساری جھنجھٹ ہی ختم کرتے ہیں، گھسیٹ کر کے باہر نکال رہا تھا گھر سے، کچھ دور لے کر کے گیا، باپ نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ بیٹا، بس یہی وہ جگہ ہے جہاں تک گھسیٹتے ہوئے میں بھی اپنے باپ کو لے کر کے آیا تھا، اس سے آگے مت لے جاؤ، میں یہیں تک لے کر کے آیا تھا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یقیناً یہ ہوتا ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں یہ چیز دیکھ لیتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ کسی چیز کا سلوک کرے گی، ایسا ہی مظاہرہ کرے گی۔ اس لیے ہم پر جو حالات ہیں، انفرادی طور پر جو حالات ہیں، قومی سطح پر جو حالات ہیں، ہر جگہ جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسے اپنے گناہوں سے بھی ہم جوڑیں کہ ہمارے اعمال اور ہماری معصیتیں، ہمارے کالے کرتوت، یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جو ہم پر حالات آ رہے ہیں، جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو ہم حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کو سمجھیں گے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی حالات کے بدلنے میں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، پھر حالات ایسے کیوں ہیں؟ مسلمان مسلسل کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہر طرف کیوں رسوا ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے رب کو ہم ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، معصیت والی زندگی گزار رہے ہیں، جرائم بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ جب رب کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے تو چین و سکون ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ نہ دنیا میں چین ملے گا، نہ آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی پریشانی آئے تو اس اعتبار سے سوچیں کہیں ایسا تو نہیں فلاں گناہ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے، فلاں معصیت کی وجہ سے مجھ پر یہ حالات آئے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال
میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معصیت کی دلدل سے ہم سب کو نکالے، طاعات کی عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔